انسان سوچتا تو بہت کچھ ہے اور کرنا بھی بہت کچھ چاہتا ہے، مگر آہستہ آہستہ اس کی زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں۔ انسان وہ کرنے لگتا ہے جو نہ اس نے کبھی سوچا تھا اور نہ چاہتا تھا۔ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا انسانوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اہل جنت اس گھڑی پر حسرت کرے گی جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا، اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی دلیل ہے۔ ہم کتنے ہی طاقتور بن جائیں، لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن ختم ہو جاتا ہے، اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ وہ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے، شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تو ہر لمحہ کن کا لمحہ بن جاتا ہے، پھر کوئی دعا ادھوری نہیں رہتی، کوئی شکایت باقی نہیں رہتی۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال کر رکھتے ہیں جس پہ اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ ایک مدت سے تجھے درد میں رکھا جس نے، وہ محبت میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ تیرے کوچے میں آیا ہے جو غلاموں کی طرح، اپنی ہستی کا سکندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ عورت کسی بھی عمر کو پہنچ جائے مگر وہ اپنے بھائی سے اتنی ہی شدت سے پیار کرتی ہے جتنی ایک ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو لے۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، لیکن یہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کوئی نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے۔ تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہے۔ سورہ یوسف پڑھ کر یقین ہوا کہ جس محبت کے پیچھے انسان بھاگ بھاگ کے تھک جاتا ہے لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا، اور انسان اس گمراہی میں بھٹک کر عشق حقیقی سے جا ملتا ہے، پھر دنیا کی ہر محبت فانی لگتی ہے، پھر بس اللہ اور اللہ کی محبت کی طلب ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں صابر رہا ہو۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ دشمن کے ساتھ صلح کر لو، مگر دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ کبھی صلح نہ کرو، کیونکہ دشمن کا عمل وقتی اشتعال کا نتیجہ ہوتا ہے، مگر دشمن کا ساتھ دینے والے کا عمل باقاعدہ منصوبہ بندی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا، کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ دعا کرو اور کرتے رہا کرو کہ دعاؤں کا چاہے کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زینت ہے اور نیک عمل آخرت کی کھیتی ہے۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ رات کے اس پہر اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھک جایا کریں، ندامت کے آنسو بہایا کریں، پھر جو چاہو گے ملے گا۔
بعض دفعہ ہم دعا مانگتے رہتے ہیں اور بار بار مانگتے ہیں، اور ہمیں کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ نہ جانے ہماری یہ دعا قبولیت کی منزل طے کرے گی بھی یا نہیں۔ ہم لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یہی تو آپ کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، آپ کی یقین کا امتحان ہوتا ہے، آپ کے حوصلے کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ اللہ پر کتنا توکل رکھتے ہیں، اس پر آپ کو بھروسہ بھی ہے یا نہیں، یا پھر نا امید ہو جاتے ہیں۔ صبر کا جب امتحان لیا جاتا ہے نا، تو قبولیت کی منزل خود بخود طے ہو جاتی ہے، کن فرما دیا جاتا ہے۔ آپ نے بس اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعاؤں میں یا رب اثر چاہتی ہوں، میں تیری ہی سیدھی ڈگر چاہتی ہوں، نہ شہرت کی خواہش نظر چاہتی ہوں، میں جنت کے لال و گہر چاہتی ہوں۔ یہ دنیا سفر ہے، مسلسل سفر ہے، مسافر ہوں زادِ سفر چاہتی ہوں، ملے جس کا ثمر مجھے آخرت میں، الہی میں ایسا شجر چاہتی ہوں۔ میں ظلمت میں بھٹکی ہوئی تیری بندی، بہت تھک گئی ہوں، سحر چاہتی ہوں، تیرے در پہ جھک کر جو اٹھے نہ ہرگز، میں ایسی جب بھی ایسا سر چاہتی ہوں۔